ہمیں اس وقت ٹرانسمیشن میں جوائن کر چکے ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید قصیری صاحب، ان سے بات کریں گے. سر بہت شکریہ آپ بول نیوز کو وقت دینے کے لیے، اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. کہیے گا جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جب انتخابات قریب تھے تو کہا جا رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ٹرمپ جیت گئے تو پتہ نہیں پاکستان میں کون سی تبدیلیاں آ جائیں گی. واٹ ڈو یو تھنک نیکسٹ کہ اب جو ہونے کے لیے جا رہا ہے اس حلف برداری کے بعد کتنا چینج آپ دیکھ رہے ہیں اوور آل اگر سطح پر بات کی جائے تو پاکستان میں کیا واقعی تبدیلیاں آنے والی ہیں اور جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اس میں کس طرح کی تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر، کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ کس سے بات کر رہی تھی، پہلے کو لگا ہوا تھا آپ کا کوئی انٹرویو کسی کے ساتھ. all I will say is this. جی میں آپ سے ہی گفتگو کر رہی ہوں. جہاں تک تبدیلی کی بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پہلے تو پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت کو دیکھنا پڑے گا. جب میں وزیر خارجہ تھا تو اس وقت پوزیشن بالکل مختلف تھی امریکہ کی اور پاکستان کی. اب پاکستان میں امریکہ کا انٹرسٹ نسبتاً بہت کم ہے، کیونکہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اس نے مقابلہ کرنا ہے ایٹ ایوری لیول چین کے ساتھ. اب پاکستان کسی ایسے الائنس میں نہیں ہو سکتا جس کا بنیادی مقصد چین کو کنفرنٹ کرنا ہو. اس کے لیے امریکہ نے ہندوستان کو منتخب کر لیا اور ہندوستان ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ان حالات میں ہماری جہاں تک میرا تعلق ہے، اگر میں وزیر خارجہ ہوں تو کوئی ہماری تبدیلی نہیں آئے گی. ہم تو یہی کوشش کریں گے کہ بیک وقت امریکہ اور چین سے ہمارے تعلقات اچھے رہیں. کیوں کہ ہماری ساری ٹریڈ جو ہے نا ایکسپورٹ میں زیادہ تر وہ امریکہ ہے، برطانیہ اور یورپین یونین ہے، اور چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اس لیے ہمیں تو ہر صورت میں، حالانکہ لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، ٹرمپ انتظامیہ یہ کرے گی اور وہ کرے گی، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہم یہ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم چھوڑ دیں ایک کو دوسرے کی خاطر. ویسے بھی آج کل جو دور ہے وہ مڈل پاورز کا ہے، اور کوئی وہ جو یونی پولر ورلڈ والی کہانی اب نہیں رہی. اب بہت سے ملک ایسے ہیں، ہندوستان تو بڑا ملک ہے، ہمارا نیبر ہے، لیکن اور بھی بہت سے ملک ہیں جو ہندوستان جتنے بڑے نہیں ہیں، مڈ لیول کے ملک ہیں، اور انہوں نے جو تعلقات رکھے ہیں وہ روس اور امریکہ سے بیک وقت اچھے. میں روس کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس وقت مین کنفرنٹیشن روس کے ساتھ ہو رہی ہے یوکرین میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد تعلقات بدل سکتے ہیں روس کے اور امریکہ کے، لیکن بنیادی طور پر یہ رکھنا چاہیے کہ پاکستان کو چھوٹا نہیں، 25 کروڑ کی آبادی ہے، واحد نیوکلیئر پاور ہے اسلامک دنیا میں، اور اس کی بہت بڑی آبادی کے علاوہ بہت بڑی فوج ہے، ڈسپلنڈ فوج ہے، بیٹل آرڈنڈ فوج ہے. تو ہمیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آنے جانے کا فرق پڑے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ طور پہ ویسے چھوٹے موٹے فرق پڑتے ہیں آپ ٹیکٹیکل لیول کے. دیکھیں ہمارے کچھ ایسے ایشوز ہیں، نیوکلیئر پروگرام، چائنا پہ پالیسی، اور کشمیر. امریکہ یا کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، اس کے لیے ہم نے سینکشنز بھی برداشت کیے ہیں، اور اس پہ کوئی چینج نہیں آئی. ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا، پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، یا پیپلز پارٹی ہو، جو مختلف میں رہی ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں کی. اس سے کہ سیویلینز رہے ہیں یا فوج، ان ایشوز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوئی. اب اس لیے یہ سوچنا، ابھی ریسنٹلی آؤٹ گوئنگ کارٹر ایڈمنسٹریشن نے ہمارے میزائل پروگرام پہ بھی سینکشنز لگائی تھی. رہتی ہیں یا نہیں مجھے اس کا نہیں، لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جس طرح ہر ملک کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، ہماری بھی وہ ہے. ہم چاہتے ہیں امریکہ سے تعلقات اچھے ہوں، کئی وجوہات ہیں. امریکہ ہمارا ہسٹوریکل ایلائی رہا ہے، امریکہ نے ہماری مدد کی ہے. منگلا ڈیم دیکھ لیں آپ، تربیلا ڈیم دیکھ لیں، پھر ان کا جو رول تھا انڈس واٹر ٹریٹی میں، حالانکہ وہ ورلڈ بینک نے کرایا ہے لیکن امریکہ کا اس میں رول تھا. پھر ہمارے کم سے کم میرا خیال ہے 1.5-2 ملین پاکستانیز جو ہیں وہ کینیڈا اور امریکہ یعنی نارتھ امریکہ میں سیٹلڈ ہیں، اور اتنے ہی برطانیہ اور یورپ میں ہیں.
تو 4.5 ملین پاکستانی وہاں آباد ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اور چین ہمارا بالکل انڈاؤٹڈلی اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور اب ہماری جو مدد کر رہا ہے وہ آیا ہے۔ ابھی جو IMF کا بھی جو پروگرام ہوا اس میں چائنا نے بہت ہماری مدد کی ہے۔ میں ایک تھنک ٹینک کو لیڈ کر رہا ہوں، میں نے ابھی چائنا میں ایک ڈیلیگیشن بھی لیڈ کیا تھا۔ چائنا پاکستان کے ساتھ ہر لیول پہ کوآپریٹ کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے لیے آپشن نہیں ہے کہ ہم چوز کریں امریکہ میں اور چین میں، اور ہم کریں گے بھی نہیں، اس پر مجھے کمپلیٹ اعتماد ہے۔ اور پاکستان کو اتنا چھوٹا ملک نہیں ہے کہ اس کو کہا جا سکے کہ ادھر سے کان پکڑے اور وہ کر لے گا، نہیں ہوگا یہ۔ ہاں بالکل اس میں ایفرٹس ہوں گی، وہ امریکہ کوشش کرے گا، ان کا حق ہے وہ فارن پالیسی کے ذریعے کوشش کرے پاکستان پہ کہ وہ ان کے جو مفادات ہیں وہ پروٹیکٹ ہو۔ ہم نے اپنے مفادات پروٹیکٹ کرنے ہیں، جس حد تک ہمارے انٹرسٹ کنورج کریں گے، مثلا سیکیورٹی میٹرز میں، ٹیررزم میں ہم کوآپریٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہسٹوریکلی ابھی اب نے ریسنٹلی بھی دیکھا ہے امریکہ نے ہماری مدد کی ہے۔ جب فلڈز آئے تھے 2022 میں، یہ تو ٹھیک ہے کہ انٹرنیشنل ایفرٹ تھی، لیکن اس میں امریکہ نے کبھی بہت بڑا رول تھا، تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں یہ آپشن نہیں ہے، اور نہ میں سمجھتا ہوں امریکہ کا یہ کر سکے گا کہ ہمیں کہے کہ آپ چین کے خلاف ہو کے ہمارے ساتھ آ جائیں۔ صحیح ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔